السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کچھ ماں رہا خدا میں دینے کا حکم دیا۔ اس وقت میرے پاس مال تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال حاضر کر دیا جو ایک معقول مقدار تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کچھ قدر قلیل لائے۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کس قدر چھوڑا؟ میں نے عرض کیا آدھا، مگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے جو دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اہل عیال کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، یعنی کل مال لے آیا ہوں، گھر کچھ مال نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی میں سبقت نہیں لے جا سکتا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے میں کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ابتدا نبوت میں تبلیغ کا حکم آیا اور یہ آیت اتری، یعنی اے نبی احکام خداوندی کے تبلیغ کی تکلیف برداشت کیجیے۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابتدا نہ کریں۔ قریش کے جلا اور اشرار توحید کا بیان اور شرک کا باطن سن کر جس سے اب تک ان کے کان آسانہ ہے، خدا جانے کس قدر مستقل ہوا اور کیا گزری، لہذا ابتدا مجھ سے کرنے دیجیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب خطبہ پڑھا جس میں حق تعالی کی توحید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شرک اور بت پرستی کی مذمت بیان کی۔ یہ تقریر کچھ ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کا کچھ اندازہ اس وقت خطبے کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا خطبہ ہوا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ اس کے بعد جو ایذا کافروں نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو دی اور جس ذوق کے ساتھ ان ایذاؤں کو انہوں نے برداشت کیا، وہ بجائے خود ایک دفتر وہ دختر عشق ہے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے گھر کے سامنے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد بنوائی، اور یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ اس مسجد میں روزانہ صبح کو بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید، اور پھر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سننے والوں کا ہجوم ہو جاتا۔ اور ناممکن تھا کہ کسی نہ کسی پر اثر نہ ہوا۔ روزانہ کا ایک مشغلہ دیکھ کر کافروں نے مزاحمت کی۔ آخر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ باجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجانب حبس ہجرت کی نبوت نیت سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابن الزغا کافر تاجر قریش ملا اور وہ بااصرار واپس لایا اور وسا قریش سے کہا کہ تم ایسے شخص کو نکال دے رہے ہو جو بے دخی وہی چیز یعنی ثواب آخرت کو کماتا ہے، اور ناممکن تھا کہ کسی اور صلہ رحمی کرتا ہے اور لوگوں کی غم خوار کرتا ہے اور مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے۔ اچھا، اب ان کو امان دے کر واپس لایا ہوں، کوئی ان سے مرحمت نہ کرے۔ سب کافروں نے ابن دغانہ کے امان کو منظور کر لیا۔
मगर हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन बोल उठे कि मैं काफिरों की अमान में नहीं रहना चाहता, मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल की अमान काफ़ी है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और सारा किस्सा बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, अब तुम कहीं ना जाओ, हमको भी हिजरत की इजाज़त मिलने वाली है, हमारे साथ चलना। चुनाचे हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर मक्के में क़याम कर दिया और फिर बदस्तूर तिलावत कुरान और तबलीग इस्लाम के दिल रुबा काम में मशगूल हो गए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।